کیا پاکستان کے پاس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل موجود ہیں؟ یہ سوال ہر پاکستانی کے علاوہ کئی ممالک بھی جاننا چاہتے ہیں یا پھر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کے 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور جن ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ سب بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بھی بناتے ہیں۔ پاکستان بھی جنرل مشرف کے دور میں ایسے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا اور اطلاعات کے مطابق اس میزائل کا نام تیمور رکھا گیا تھا، مگر مغرب کی پابندیوں سے بچنے کے لیے اس پروجیکٹ کو یا تو ترک کر دیا گیا یا پھر خفیہ طور پر کام جاری رکھا گیا۔ پاکستان کو مغرب کی طرف سے صرف یہ حق حاصل تھا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے صرف اپنے دشمن بھارت کے لیے ہتھیار بنا سکتا ہے، نہ کہ ایسے ہتھیار جن کی رینج مغرب تک ہو۔ اگر پاکستان کھلم کھلا ایسے میزائل بناتا تو آج پاکستان پر بھی شمالی کوریا کی طرح امریکہ پابندیاں لگا دیتا، جس کے بعد پاکستانی کمزور معیشت کے باعث آگے نہ بڑھ پاتے۔ ہاں، اگر پاکستان خفیہ طور پر ایسے پروجیکٹس پر کام کرتا ہے تو پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام بھی خفیہ طور پر جاری رکھا اور امریکہ کو شک ہونے کے باوجود پاکستان کے اس خفیہ پروجیکٹ میں کوئی خلل نہ آیا، اور اگر یہ پروجیکٹ خفیہ نہ ہوتا تو آج پاکستان یقیناً ایٹمی طاقت نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کو دنیا میں ایک چالاک ملک تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہتھیار بناتا ہے اس کی معلومات خفیہ رکھتا ہے اور تیاری کے وقت کسی ملک کو بھنک نہیں لگنے دیتا۔ خیر، بات ہو رہی تھی پاکستان کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل پروگرام کی۔ پاکستان کے قابل فخر سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا چند سال پہلے ایک انٹرویو لیا گیا جس میں اینکر نے سوال کیا کہ کیا پاکستان ایسے میزائل بنا سکتا ہے جو امریکہ تک مار کر سکتے ہوں۔ اس سوال پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انتہائی محتاط انداز میں جواب دیا کہ اگر ہم شاہین 3 جیسا جدید اور خطرناک میزائل بنا سکتے ہیں تو بین البراعظمی میزائل بنانا ہمارے لیے مشکل کام نہیں۔ ایک صحت مند دماغ رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ مغرب کو ثبوت دیے بغیر مغرب کو یہ باور کروانا کہ ہم بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک شاندار طریقہ ہے دشمن کو خبردار کرنے کا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے شاہین 3 کو جدید ترین میزائل قرار دیا۔ اس میزائل کی رینج 2750 کلومیٹر بتائی گئی ہے اور اس رینج میں پاکستان کا دوسرا بڑا دشمن اسرائیل بھی آتا ہے۔ شاہین 3 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ اس میزائل کی خصوصیات کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان شاہین 3 کی اصل رینج نہیں بتا رہا اور شاہین 3 کا سائز بھی بین البراعظمی میزائلوں جتنا ہے۔ بھارتیوں کے مطابق پاکستان کے شاہین 3 میزائل کو لے جانے والی گاڑی یعنی ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر چین نے شمالی کوریا کو بھی فروخت کی ہے اور ان دونوں کی لمبائی ایک جیسی ہے، اور شمالی کوریا میں ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر کو اپنے بین البراعظمی میزائل لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارتیوں کے اس دعوے کے مطابق یا تو پاکستان کا شاہین 3 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے یا پھر پاکستان چین سے حاصل کیے گئے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر کو اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا پھر کر رہا ہے۔